ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک چیز کو جسم اور بدن کہتے ہیں، دوسری چیز کو روح کہتے ہیں۔ جسم اور بدن ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، روح اس مکان میں مکین کی حیثیت رکھتا ہے۔ روح نہ ہو تو مکان بیکار ہو جاتا۔ گویا کہ اس مکان کے اندر رہنے والی چیز ہی روح ہے۔ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے، روح اللہ کا امر، اللہ کی نشانی، اللہ کی ایک قدرت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل، کہہ دے، الروح من امر ربی، کہ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے، جس کو آج تک دنیا کا کوئی ڈاکٹر دیکھ نہیں سکا۔ روح موٹی کتنی ہے، پتلی کتنی ہے،
دل کا وزن ہو جاتا ہے. دل اور چیز ہے، روح اور چیز ہے. بعض آدمی ہوتے ہیں جن کا دل آدھا پاؤ نہیں ہوتا، بعض ہیں پاؤ ہوتا ہے، بعض ایسے آدمی ہیں جن کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کلو کلو کا ہو جاتا ہے. جس طرح جسم ترازو پہ تل جاتا ہے، اسی طرح دل بھی تل جاتا ہے. آپ جس جانور کو ذبح کرو، آپ کو اس کا دل نظر آ جائے گا. لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں پتہ. جس طرح وہ خود کسی کو نظر نہیں آتا، اسی طرح اس کا یہ امر، اس کی یہ تقدیر، اس کی یہ نشانی، اس کی یہ چیز جسے روح کہا جاتا ہے، یہ بھی نظر نہیں آتی. اس دل سے جب روح نکلتی ہے، جب تک روح ہوتی ہے یہ آدمی انسان کہلاتا ہے، آدمی کہلاتا ہے. جب روح نکل جاتی ہے پھر یہ باڈی کہلاتا ہے، پھر یہ میت کہلاتا ہے، پھر یہ لاش کہلاتا ہے. حالانکہ دل اس کے اندر ہوتا. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ روح کی پاور اتنی ہے، جس طرح وہ پاور والا ہے اس کے اندر بھی پاور ہے، کہ کبھی کبھی انسان بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کر جاتا. پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں کیسے عبور کرا ہے. اور کبھی کبھی یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ زکام کا مریض ہو جاتا. یہ نشانیاں ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کی پاور انسان کی آنکھوں کے اندر کتنے گھنٹوں تک رہتی ہے کہ اس کی نظر کام کرتی ہے. اس لیے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ مرنے والے کی آنکھوں کو بند کر دو. وہ اپنی روح کے سفر کو دیکھتا. اور بعض سائنسدان مرنے والے کی 3-4 گھنٹوں کے اندر اگر آنکھوں کو نکال کر دوسرے کسی نبینے کو لگا دیں تو وہ آنکھ کا نور کام کر رہا ہوتا ہے اتنے گھنٹوں تک کہ دوسرے کو بھی لگائی جا سکتی. آپ پاورفل نہیں ہوتے، وہ روح پاورفل ہوتی ہے. انسان کا جسم بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے. توجہ دیجیے گا میری باتوں پر. میں 2-4 جمعہ سے آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہوں کہ اللہ کی ہمیں محبت نصیب ہو جائے، ہم کسی طرح اپنے اللہ تک پہنچنے والے بن جائیں. ہم دبئی پہنچ گئے، امریکہ پہنچ گئے، لندن پہنچ گئے، پاکستان پہنچ گئے، ہانگ کانگ پہنچ گئے، مکے بھی پہنچے، مدینے بھی پہنچے، لیکن ہم آج تک اللہ تک نہیں پہنچے. اس لیے کہ کعبے میں اللہ بیٹھا نہیں. یہ مسجد میں بھی آپ آئے ہیں، یہاں اللہ بیٹھا نہیں کہ آپ کہیں میں اللہ تک پہنچ آیا ہوں. ہاں اتنی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں. چلو یار نہ صحیح تو یار کی نشانیاں ہی صحیح، کہ نشانیاں دیکھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دے لیتے. مکے میں بندہ جو جاتا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہاں اللہ کی نشانیاں ہیں. ماؤں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جن کا جوان بچہ اگر مر جائے تو وہ گھر سے اس کی ساری یاد کی چیزوں کو اٹھا کر کہتی ہیں پھینک دو تاکہ مجھے یاد نہ آئے.
اور کچھ مائیں ہوتی ہیں جو اس کے جوتے بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، کپڑے بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، فوٹو بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، اس کی ایک ایک چیز کو سنبھالتی ہیں، پھر کبھی کبھی نکال کر ان کو چوم رہی ہوتی ہیں، چاٹ رہی ہوتی ہیں۔ بیٹا تو نظر نہیں آتا، لیکن ان کپڑوں میں بیٹے کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اور میں بھی جو یہاں آ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جمع ہونا، آپ کا آنا، میرا بیان کرنا، نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال ہے، یہ صرف اس کی قدرتیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں کہ کسی کو بلوا رہا ہے، کسی کو سنوا رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہہ دو یہ ساری اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ خود تو نظر نہیں آتا، اس کو جس نے بھی دیکھا ہے اس کی نشانیوں سے دیکھا۔ انسان کے بننے کی جگہ جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، وجود انسانی آپ جسے کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر ہی اندھا رہ جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو آنکھ نہیں دے سکتا۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچے کی 5 انگلیوں میں سے 1 انگلی نہ ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو 5ویں انگلی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ پاک اگر 6 انگلیاں ماں کے پیٹ میں بنا دے تو 6 کوئی لے کے دنیا میں آتا ہے، ان میں سے کم کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کا جو وجود ہے، یہ اعضاء ہیں، اگر ماں کے پیٹ سے سلامت آ جائیں تو وہ انسان دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر نقص پیدا ہو گیا تو پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کے نقص کو دور، ہاں دنیا میں کوئی نابینا ہو جائے اس کا علاج ممکن ہے، دنیا میں کوئی لولا لنگڑا ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر ماں کے پیٹ سے یہ 1 ٹانگ لے کے آ گیا، یا 1 بازو لے کے آ گیا، یا 1 کان لے کے آ گیا، یا 1 آنکھ لے کے آ گیا، یا دونوں نہیں لے کے آیا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کی ٹانگ، اس کا بازو، اس کا کان، اس کی آنکھ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے جسم انسانی کے بننے کی جگہ۔ اور ایک ہے انسان کے بننے کی جگہ۔ ماں کے پیٹ میں اعضاء بنتے ہیں، جوڑ بنتے ہیں۔ انسان بننے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ جانور بننے کی بھی یہی ہے، زانی بننے کی بھی یہی ہے، شرابی بننے کی بھی یہی ہے، نیک بننے کی بھی یہی ہے، ولی بننے کی بھی یہی ہے۔ یہ دنیا کا جو اللہ پاک نے بازار قائم کر رکھا ہے، یہ انسان بننے کی جگہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال کا ہو جائے تو کہو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے انسان بناؤ، کھانے کو بے شک اس کو سونے کے لقمے کھلاؤ، لیکن انسان بنانے کے لیے اس کو شیر کی آنکھیں دو۔ انسان کیسے بننا؟ یہ جو 1,24,000 نبی آئے، ان میں سے 313 314 کے قریب یا 340 کے قریب رسول آئے، کم و پیش جتنے بھی آئے، اللہ نے کتابیں نازل کی، صحیفے آئے، خطوط آئے، یہ کیوں آئے؟ 7 سال کے بچے کے لیے نہیں آئے، 5 سال کے بچے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ان بچوں کو بڑے ہو کر انسان بنانے کے لیے۔ آپ نے انسان کیسے بننا؟ یہ دنیا کا میدان انسان بننے کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا، قرآن نے انسان کو بننے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، کہ انسان کیسے بنتا۔ انسان آنکھوں سے نہیں بنتا، انسان کانوں سے نہیں بنتا، ہاتھوں سے نہیں بنتا، انسان دل سے بنتا۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آئی، بڑی عجیب لکھی ہے۔ سچ بولنا کیا ہوتا؟ اللہ آپ کو بھی سچا بنا دے، اللہ مجھے بھی سچا بنا دے، اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو سچا بنا دے۔
بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ سچ بولنا کیا ہے. کہا کہ جو بات دل سے کہی جائے وہ سچی ہوتی ہے. بولنے کے لیے اللہ نے بے شک زبان دی ہے، لیکن اگر پیچھے دل کی طاقت مل جائے. زبان سے بولنے والا بندہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے تھوڑے بولا کرو، کہیں نہ کہیں ٹھوکر آ جائے گی. حضرت خواجہ باقی باللہ مرحوم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے تھے، دہلی میں مزار ہے. ایک آدمی بہت عرصہ ان کی خدمت میں رہا. تو ایک دن کہنے لگا حضرت میں جا رہا ہوں. فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ کہا آپ کے ہاں دیکھا کچھ نہیں، میں تو آیا تھا کو کرامتیں نظر آئیں گی. تو بڑے جلال میں آ کر کہا کہ جس بندے نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری کرامتوں سے کیا سیکھے. جانتے ہو خاموش رہنا سب سے بڑی عبادت ہے. جو بندہ بولتا ہے کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. اب میں چونکہ آپ کے سامنے بولتا ہوں، کبھی کبھی میرے منہ سے بھی ایسی کوئی بات نکل جاتی، میں بھی پھنس جاتا ہوں. وہ علماء اچھے ہیں جو جمعے میں بیٹھتے نہیں بولنے کو، اس لیے کہ آپ جتنے بیٹھے آپ ہم سے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہماری بات کو پکڑ لیتے ہو. انسان ہے جس کی زبان سے صرف سچ نکلتا ہے وہ نبی ہے. جس کی زبان سے صرف سچ نکلتا ہے وہ میرا اللہ ہے. انسان کہیں نہ کہیں جب بولنے کی عادت پڑتی ہے، جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پھنس جاتا ہے. جو بات دل سے کی جائے وہ سچ ہوتی ہے. زبان کو اگر دل کی پاور مل جائے، کنیکشن مل جائے، کرنٹ مل جائے، اس کو دل اسے مجبور کرتا ہے کہ سچ بولو. اور اگر اسی دل کا کنیکشن اور کرنٹ اگر آنکھوں کو مل جائے تو وہ آنکھوں کو مجبور کرتا ہے صحیح دیکھو. اگر یہی کرنٹ کانوں کو مل جائے تو دل کانوں کو مجبور کرتا ہے کہ صحیح سنو. ہاتھوں پیروں کو مل جائے تو وہ ہاتھوں پیروں کو کنٹرول کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر پیٹ کو مل جائے تو وہ پیٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. دل اللہ پاک نے وجود انسانی میں سب سے طاقتور چیز بنائی، اسی لیے نبیوں نے دلوں پہ محنت کی. تو دل کو بنانے کا جو قرآن نے علاج بیان کیا ہے وہ ہے تزکیہ. یہ قرآن میں کئی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو کعبے کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی جس میں اس تزکیہ کا لفظ آتا ہے. دعائیں ہیں اور بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ایک دعا بڑی خاص ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا اپنا محبوب رسول بھی یہاں بھیج جو مکے کا ہو، انہی کے خاندانوں سے ہو، انہی کے فیملیوں سے. وہ کرے کیا؟ فرمائے یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھائے. ایک ہے کتاب، ایک ہوتی ہے حکمت. مثلا قرآن کتاب ہے، قرآن کے اندر کیا ہے؟ یہ حکمت. قرآن کے جو لفظ ہیں یہ قرآن ہیں،
اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر، اس کے مسائل وہ حکمتیں ہیں. ان کو حکمت بھی سکھائے. قرآن کہتا کیا ہے، قرآن روکتا کن چیزوں سے ہے. آخری چیز ارشاد فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، رسول ایسا ہو جو ان کے دلوں کو پاک کرتے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے. ایک ہوتا ہے کپڑے کا تزکیہ کرنا. آپ اگر صرف میلے کپڑے کو استری لگا دیں تو اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوتا. ہاتھ لگا دیں تو کپڑا پاک نہیں ہوتا. صابن، سرف 3-4 بار لگانا پڑے گا. آج کل تو مشینیں آ گئی، پھر مشینوں میں چکر دینا پڑے گا، پھر نچوڑنا پڑے گا، پھر سکھانا پڑے گا، پھر جا کر کپڑے کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کپڑے کا تزکیہ ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا. ہر چیز کا اپنا ایک تزکیہ ہے. سونے کا بھی ایک تزکیہ ہوتا ہے کہ سونے کو صاف کرنا. آپ یہی صرف صابن لگا کر سونے کو صاف کرنا چاہیں تو سونا صاف نہیں ہوتا. سونے کے لیے سونار آگ کے حوالے کرتا ہے، پھر آگ اس کو میل کو الگ کر دیتی ہے، کھرے سونے کو الگ کر دیتی ہے، ملاوٹ کو الگ کر دیتی ہے، اصل کو الگ کر دیتی ہے. یہ سونے کا تزکیہ ہو. ایک ہوتا ہے دل کا تزکیہ کہ دل کو کیسے پاک اور صاف کرنا. آپ کو پتا ہے زمین کیسے پاک ہوتی ہے؟ اگر زمین